الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سر سے لے کر پیر تک ہم سب اللہ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، زندگی ہماری چلے اور باقی رہے، اس کے لیے کھانا، پینا، رہنا، سانس لینا، یہ سب کچھ آسان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ سے بھاگے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا محروم ہے یہ شخص، انسان کتنا گیا گزرا ہے، کیسا کیسا کفر کرتا ہے۔ غور کریں، من ای شیء خلقہ، اس کو پیدا میں نے کیسے کیا ہے؟ خلقہ من نطفہ، پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے میرے بندو، دیکھو اپنی پیدائش پہ غور تو کرو، تمہیں کئی مراحل سے گزار کر میں نے زمین پہ وجود بخشا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں یوں ہی بیکار ناکارہ نہیں چھوڑا ہے۔ آسمانوں سے بارش برسائی، زمینوں سے گلے اگائے، اور کھانا تمہارے لیے تیار ہوتا ہے جس کو تم کھاتے ہو۔ کھانا ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کو بطور دلیل ہمارا رب پیش کر رہا ہے۔ یہ سورہ عبسہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک دیکھیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے سامنے موجود کھانے پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ کھانا آیا کہاں سے، کیسے کیسے، کس کس پروسیس کے بعد تیار ہو کے میرے سامنے موجود ہے۔ ہم اور آپ تو مارکیٹ سے اناج و غلہ خرید کر اور اس کے بعد آگ پہ پکا کر اسے کھا جاتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں جو مارکیٹ میں بکتا ہے، جو آگ پہ پکتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہے، آگ کس نے پیدا فرمائی، مارکیٹ میں موجود اناج کو کس نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں اور آپ کو لے جا رہا ہے، فرما رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے لگاتار بارشیں برسائی، خوب بارش برسائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کا سینہ چیر دیا، یعنی اناج اگائے جا رہے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا،
پھر زمین کا سینہ چیر کر آسمان کی بارش کے ذریعے سے زمین کو اپجاؤ بنا دیا، اس سے میں نے اناج اگا دیے، اس سے ہم نے ترکاریاں اگا دی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھل فروٹ اگائے، زیتون اگائے اور کھجور کے باغات ان کو دے دیے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے جنگلات ہم نے ان کو دے دیے، طرح طرح کے پھل ان کے لیے ہم نے پیدا فرما دیے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میں نے اپنے بندوں کو پھل فروٹ بھی عطا فرمائے، ان کے جانوروں کو کھانے کے لیے ہم نے گھاس پھوس بھی اگا دیے۔ اللہ نے صرف ہمیں نہیں کھلایا، ہمارے چوپایوں کو بھی کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پودے عطا فرمائے، گھاس پھوس اگائے، فرمایا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میں نے انسانوں کے کھانے کے لیے پھل فروٹ عطا فرمائے، اناج عطا فرمائے، کھجوریں عطا فرمائی، ان کے چوپایوں کو کھانے کے لیے ہم نے گھاس پھوس بھی عطا فرمائے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اے میرے بندو یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے بات آسمانوں سے شروع کی، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے میں نے زمین پہ پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ سبق دے رہا ہے، دنیا کے لوگوں تم آسمانوں والے رب کا انکار کرتے ہو، اسی آسمان سے بارش برسائی جا رہی ہے، زمین پر خدا کا اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہو اور تکبر کیے گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، اللہ کی عبادت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اسی زمین کا سینہ چیر کر تمہارے لیے اناج پیدا فرمایا، جنگلات بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل، پھل فروٹ بھی، ہمارا کھانا بھی، ہمارے سارے کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں سب اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہمیں اور آپ کو میسج دے رہی ہے کہ کھانوں پر غور کرو، ہم غور کرتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پر دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، کتنی جتن کی، حلال ہے یا حرام ہے، کہاں سے ملا مجھے۔ اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف دل بھاگتا ہے۔ آج ہمیں کھانوں کی قدر نہیں، شادی بیاہ کا سیزن ہے، طرح طرح کی پارٹیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، طرح طرح کے فنکشن ہوتے ہیں، طرح طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں، ان دعوتوں میں کتنے کھانے ضائع کر دیے جاتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہوٹلوں میں کتنے کھانے ضائع کر دیے جاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ڈنر کے نام پر کتنے کھانے آرڈر کرتی ہے اور اس کے بعد کھاتی بھی نہیں، ضائع کر دیتی ہے۔ گھر میں چولہا جلتا ہے، گھر میں مائیں سوکھا روکھا کھا کے سو جاتی ہیں، بہنیں سوکھا روکھا کھا کے سو جاتی ہیں، کچھ نرم گرم کھا کے سو جاتی ہیں۔ آج کا نوجوان اپنی پاکٹ گرم کرتا ہے اور اپنی کمائی، اپنے باپ کی کمائی لے جا کر ہوٹل میں خوب مہنگے سے مہنگا کھانا کھاتا ہے، آدھا کھاتا آدھا پھینک کے چلا آتا ہے اور گھر کے اندر کی حالت یہ پڑی ہوتی ہے۔ شادیوں کے پروگرام میں کھانے ضائع ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں ضائع ہو رہے ہیں، سفر میں ضائع ہو رہے ہیں، حضر میں ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو سمجھا ہی نہیں، اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ الانعام، اس سورت کو نعمتوں والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 141 میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے کھانے سے متعلق کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، جب تمہارے باغات پھل فروٹ دینے لگے، جب پھل آ جائیں تو کھا لیا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب تمہارے کھیت سے اناج اگ جائیں تو جس دن کاٹو اسی دن زکوٰۃ نکال دیا کرو، اسی دن اس کا حق ادا کر دیا کرو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جس دن کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ کیوں آسمان سے بارش برسایا اللہ نے، زمین کا سینہ چیرا اللہ نے، ایک چھوٹے سے اناج سے اللہ نے تمہیں مالا مال کیا ہے۔ وہی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اپنی محنت، اپنا مال اور اپنی ساری کوشش کے بعد پیدا کیا تو چلو 5% میرے راہ میں زکوٰۃ دو، اور اگر میری طرف سے فری تمہیں مل گیا ہے تو 10% تم میری راہ میں زکوٰۃ دو۔ اناج کے معاملے میں 5 وسق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بتایا ہے، لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، اگر کلو میں کنورٹ کریں تقریباً 7.5 کوئنٹل بنتا ہے۔ جس کے کھیت سے 7.5 کوئنٹل اناج پیدا ہو اور اس نے سینچائی کر کے اپنے پیسے لگا کر مزدوروں پہ خرچ کر کے اور باقی خرچے لگا کر پیدا کیے ہیں، تب بھی اس کو 5% اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی 100 میں 5 کلو۔ لیکن نصاب کرائٹیریا کیا ہے کہ 7.5 کوئنٹل یا اس سے زیادہ ہو۔
تب یہ زکات فرض ہو جاتی ہے، نہیں نکالے گا انسان گنہگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں جو روزیاں دے رہا ہوں اسے ضائع نہ کرو، اور اس کی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، لمبے لمبے قد کے چھوٹے چھوٹے قد کے تمہیں سواریاں عطا فرمائے، تمہیں جانور عطا فرمائے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں جو روزیاں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ دونوں آیتوں کو غور کرو تو اللہ رب العالمین گویا فرما رہا ہے اے میرے بندو، میں روزیاں تمہیں دے رہا ہوں، کھاؤ، فضول خرچی نہ کرنا، اور میرا کھانے کے بعد زمین پہ فساد نہ برپا کرنا، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، نافرمانی نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ ایک آیت میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 میں تو اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے بندو جو بھی حلال اور پاک روزی تمہیں میں نے دیا اس کو کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور حد کو، لمٹ کو کراس نہ کرو، جس کو میں نے حرام کہہ دیا اس کو کھانے کی کوشش نہ کرو، جو ایسا کرے گا اس پر میرا غضب نازل ہو جائے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ، اور جس پر میرا غضب نازل ہوگا وہ تو تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا حد نہ کراس کرو۔ آج کھانے کی اہمیت ہم نہیں جانتے، کھانا کتنا قیمتی ہے، اور نبی سے پوچھتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، اللہ کے نبی چل رہے ہیں، راستے میں گرا ہوا کھانا مل گیا، میرے نبی اس کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ گرا ہوا لقمہ صدقے کا لقمہ ہوگا تو میں ضرور اس کو کھا لیتا، لیکن مجھے صدقے کا کھانے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے میں اسے نہیں کھا رہا ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہی ہیں، انار کا ایک دانہ چھوٹا سا ملا، پورا انار نہیں، انار کا ایک دانہ لیا اور اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے بعد کھانے لگی۔ فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد، میں اس دانے کو بھی برباد نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ میرا اللہ بربادی کو پسند نہیں فرماتا، چاہے مال ہو یا پھر کھانا ہو یا پھل و فروٹ ہو۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں 2033 پہ ایک روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیسے آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا وقعت لقمۃ احدکم، اگر تم میں سے کوئی کھانا کھانے بیٹھے اس کا کھانا زمین پہ گر جائے فلیأخذھا، تو اسے اٹھا لیا کرے، ولیمت ما کان علیہا من اذی، اس پہ اگر تھوڑی بہت گندگی لگ گئی ہے، گندگی کا مطلب دھول گرد غبار یہ سب لگ گیا ہے، اس کو صاف کر لے، ولیأکلھا، اور پھر اسے کھا لے، اسے اٹھائے اور کھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، کھانا ایک نعمت ہے، اس نعمت کی ناشکری اگر کسی نے اس کو پھینک کر کیا تو شیطان کی فرما برداری کی، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان کی فرما برداری کرتے اس کھانے کو ضائع نہ کرو بلکہ اس کو کھا لیا کرو، اللہ کی نعمت ہے، کفران نعمت کے شکار نہ ہو جانا کبھی۔ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے تم اس کو کپڑوں سے یا دستی سے یا کسی اور چیز سے، کسی کپڑے سے صاف نہ کیا کرو۔ آج ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتا ہے، ہم لوگ کھانے کے بعد ہاتھ دھلتے نہیں، اس سے صاف کر لیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہاتھ مندیل سے نہ صاف کیا کرو، ٹیشو پیپر کو مندیل کہتے ہیں عربی میں، کپڑا بھی ہو سکتا ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرما رہے وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، کوئی بھی میرا امتی کھانا کھانے کے وقت ٹیشو پیپر سے اپنے انگلیوں کو نہ صاف کرے حَتَّى يَلْعَقَهَا، جب تک کہ اسے چاٹ کر صاف نہ کر لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ، کیونکہ کسی انسان کو معلوم نہیں کہ کس اناج کے دانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو آج جو ماحول چل پڑا ہے ٹیشو پیپر سے پوچھنے کا، یہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے فرمایا خود چاٹ لو، اگر خود نہیں چاٹ سکتے، صاف نہیں کر سکتے، یلعقھا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، کسی کو چٹا دو، لیکن مندیل سے، ٹیشو پیپر سے نہ صاف کیا کرو۔ کیوں؟ آپ اندازہ کریں کھانے کی اتنی قدر اسلام میں کہ وہ جو انگلیوں پہ لگ جاتا ہے، میرا پیغمبر نہیں چاہتا اسے مندیل اور ٹیشو پیپر کے حوالے کر کے تم کوڑے کرکٹ میں ڈالو، میرا پیغمبر چاہتا وہ بھی تمہاری غذا بنے، وہ بھی تمہارے پیٹ میں جانا چاہیے۔ اس قدر کھانے کی تعظیم اللہ کی قسم ہے کسی اور دین میں نہیں ہے۔
اسلام کھانے، اور کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی تعظیم بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات دیکھیں کھانے کے حوالے سے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربات 2038 نمبر پہ ایک روایت، ایک دن اللہ کے نبی ایک ایسے وقت میں اپنے گھر سے نکلے جس وقت میں عام طور سے اللہ کے نبی کسی سے ملا نہیں کرتے تھے، کسی کے پاس جاتے آتے نہیں تھے۔ میرے نبی مدینے کی گلی میں نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا، ابو بکر، اے عمر فاروق، تم دونوں اس وقت میں جس وقت عام طور سے نہ تم نکلتے ہو نہ میں نکلتا ہوں، کس لیے نکلے ہو؟ کس بنیاد پر، کس غرض سے نکلے ہو؟ کیا وجہ، کیا مجبوری بن گئی؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر دونوں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی من الجوع، مجھے بھوک لگی، میں اپنے گھر سے نکلا تو مجھے عمر مل گئے، ان کو بھی بھوک لگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد الرسول اللہ بھی اپنے گھر سے اسی لیے نکلا تھا کیونکہ محمد کو بھی بھوک لگی ہے۔ تینوں لوگ آپ اللہ کی زمین پر دیکھیے، اللہ رب العالمین کا سب سے محبوب پیغمبر، نبیوں کے بعد ساری انسانیت میں سب سے محبوب انسان حضرت ابو بکر، اور ابو بکر صدیق کے بعد وہ عمر، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا۔ تینوں بھوک سے۔ تینوں لوگوں نے جب عرض کیا، میرے نبی نے فرمایا، اٹھو چلو میرے ساتھ۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو الحیثم بن تیہان، ابو الحیثم ان کی کنیت ہے، نام مالک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، صحابی اپنے گھر پہ موجود نہیں، آواز دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھر والی نے آواز کو پہچان لیا، اہلاً و مرحبا، اے اللہ کے نبی ضرور تشریف لائیے۔ صحابی، انصاری صحابی، میرے نبی چل کے قدموں سے ان کے گھر پہ گئے ہوں، ساتھ میں ابو بکر و عمر ہوں، مہمانان کا ایسا مبارک قافلہ اس روئے زمین نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بیوی نے اپنے گھر میں بٹھایا، اللہ کے نبی نے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں گئے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کوئی لوڈی، کوئی خادمہ، کوئی نوکر چاکر نہیں، لہٰذا میرے شوہر خود میٹھا پانی لینے کے لیے چلے گئے، کچھ دیر میں آتے ہی ہوں گے، آپ تشریف فرماؤ۔ پیارے پیغمبر بیٹھے ہوئے، اتنے میں صحابی چلتے ہوئے آئے، نگاہ پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر و عمر موجود ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، آج روئے زمین پر مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، میرے گھر پہ مہمان آئے تو کون؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ اور ان کے پیارے دوست ابو بکر صدیق حضرت عمر آئے۔ خوشی سے بالکل پھولے نہیں سما رہے، کیا کھلا دوں اپنے نبی کو؟ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، پھل بھی تھے ان کے گھروں میں، اناج بھی، بکریاں بھی یہ پالتے تھے۔ آپ ذرا سوچیے، وقت کا نبی کھانے کی تلاش میں اپنے یاروں کے پاس جا رہا ہے۔ صحابی گھر میں گئے، تلاش کیا، کچھ نہیں ملا، باغ میں بھاگتے ہوئے چلے گئے اور کھجور کی ٹہنی توڑی، پھل اتارا بھی نہیں تھا، پوری کی پوری ٹہنی لے کے آگے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں کچے کچھ پکے پھل لگے ہوئے ہیں، کھجور ہیں۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تناول فرمائیے۔ اے ابو الحیثم، پھل تو اتار لیتے، اتنی جلدی کیا تھی؟ اے میرے پیغمبر، میں چاہتا تھا مختلف طرح کی کھجوریں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ جو آپ کی مرضی ہو، جیسی آپ کی مرضی ہو کھائیں۔ اللہ کے نبی کھجور کھانے لگے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی کھانے لگے۔ اتنے میں صحابی ابھی اور انتظام کرنے کی کوشش میں بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے دوڑے۔ میرے نبی نے فرمایا، خبردار خبردار، ایسا مت کرنا، مت دھو، آپ منع فرما رہے ہیں، کافی ہے کھجور ہمارے لیے۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں دودھ نہیں دوں گا، لیکن لے جا کر بکری ذبح کر دی۔ میرے نبی کو بکری کے شانے بہت پسند تھے، نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا صحابی نے۔ اللہ کے نبی کھاتے ہیں کھجور بھی، پہلے آپ نے پھل کھایا۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پھل کھایا جائے، بعد میں نہیں، پہلے پھل کھایا جائے۔ میرے نبی پہلے پھل کھا رہے ہیں، اس کے بعد گوشت کھا رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، آپ نے کھجوریں کھائیں، کھانا کھایا اور پانی پیا، آپ سیراب ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت عمر کی طرف دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی گویا ہوتے ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، یہ جو نعمت آج تمہیں اور ہمیں ملی ہے، کل قیامت کے دن اللہ ضرور اس کے بارے میں پوچھے گا، تم بھی میں بھی۔ اے ابو بکر، عمر، تم دونوں سن لو، اور میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، ہم تینوں اپنے گھر سے بھوکے پیاسے نکلے تھے، کھانے کی تلاش میں نکلے تھے، اور اب ہم جب اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تو ہمارا بھی پیٹ بھرا ہوا، تمہارا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس نعمت
کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ضرور سوال فرمائے گا، اے میرے بندو میں نے جب تم بھوکے تھے تم کو کھلایا، تم نے میری نعمت کھانے کے بعد شکریہ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ آج ہم کتنا کچھ کھاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ صحابہ نبی کو کھلانے کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کچھ ہوتا بھی تھا، جیسا کسی نے لا کے تحفہ دیا۔ اب جنہوں نے دیکھا تحفہ وہ اندازہ کرتے تھے کم سے کم یہ 10-15 دن 1 مہینہ تو چلے گا یہ، لیکن میرے نبی کی عادت تھی اپنے ضرورت کے بقدر لیتے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا، باہر سے کوئی مہمان آ جائے اس کو کھلا دے، کوئی سوال کرنے آ جائے اس کو کھلا دے، غریب و مسکین ہو اس کو بھجوا دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی سے مال ختم ہو جایا کرتا تھا، کھانے کی چیزیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنے گھر کے کھانے کے خرچے کو اٹھانے کے لیے اپنے ہتھیار بھی رہن پر گروی رکھ دیا کرتے تھے۔ موجم طبرانی موجم الاوسط کے اندر کی روایت ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے 7157، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ترغیب میں 3271 پہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت امام ذہبی کے مطابق یہ حضرت علی تھے، بہرحال کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ روایت زیادہ مشہور ہے۔ کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرائیتہ متغیرا، میں نے دیکھا میرے نبی کا چہرہ بدلا ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھکان طاری ہے، ایسا لگ رہا کہ میرے نبی کافی دیر سے پریشان حال ہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی حالت کیسی بدلی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما دخل جوفی ما يدخل فی جوفی ذات کبد منذ 3۔ اے کعب ابن عجرہ میرے پیارے صحابی، 3 دن ہو گیا، 3 دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں وہ کچھ بھی نہیں گیا جو ایک زندہ انسان کھانا چاہتا ہے۔ 3 دن سے میرے پیغمبر بھوکے، چہرے پر اس بھوک کی اثر نظر آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی کہتے بھی نہ تھے، صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے نبی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی خوددار اتنے تھے کسی سے کہتے بھی نہ تھے، اور آپ کا کھانا ختم بھی ہو جاتا، بھوکے رہ جاتے، فاقہ کر لیتے، لیکن کسی کے سامنے جلدی ہاتھ نہ پھیلایا کرتے تھے۔ کعب ابن عجرہ نے میرے نبی کے چہرے کو پہچان لیا، پوچھ بھی لیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا 3 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کا دیوانہ، آپ پر جان چھڑکنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری محبت کرنے والے وہ پیارے صحابی حضرت کعب ابن عجرہ فوراً بھاگے گئے کہ کہیں سے کچھ انتظام کر کے اپنے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں۔ ایک باغ میں پہنچے، باغ میں ایک یہودی اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا۔ کعب ابن عجرہ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، تیرے اونٹ کو پانی میں پلا دوں گا، بدلے میں مجھے کچھ دے دینا کھانے کے لیے، اس باغ میں کھجوریں بہت لگی ہوئی ہیں، کچھ کھجور بدلے میں دے دینا، میں تمہارے لیے مزدوری کرنے کو تیار ہوں۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے تمام کرنے کے بعد مزدوری کرنے لگتے ہیں۔ اس نے کہا 1 ڈول پلاؤ گے تو 1 کھجور دوں گا۔ کتنی مہنگی مزدوری ہے، 1 ڈول پلاؤ گے 1 کھجور دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں بتایا گیا کہ 17 ڈول انہوں نے پانی پلائے، 17 کھجوریں مزدوری کر کے اجرت میں ملی۔ بھاگے میرے پیغمبر کے پاس آئے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھجور رکھ دی۔ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، لیجئے آپ تشریف کریے، آپ اس کو تناول فرما لیجئے، کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے کھجوریں اپنے سامنے دیکھی، اپنے پیارے صحابی کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ فرمایا اے کعب ابن عجرہ میرے صحابی، کیا سچ میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ آج یہ ہماری حالت ہے۔ ایک صحابی کی محبت دیکھو، میرے نبی کی بھوک مٹانے کے لیے چہرہ پڑھ لیا، اور چہرہ پڑھنے کے بعد مزدوری بھی کر لی، ایک ایک دلوے کے بدلے، ایک ایک مشکیزے کے بدلے ایک ایک کھجور کمائی ہے، میرے نبی کے قدموں میں لا کر سب کچھ ڈال دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے کعب، کیا سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سچ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے کعب ابن عجرہ، جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے، فقیری اور غریبی اس کا ایسے پیچھا کرتی ہے جیسے اونچائی سے پانی گرایا جائے تو ڈھلان میں بہتا چلا جاتا ہے، اتنی تیزی سے فقیری غریبی اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ اور تیار رہنا، فتنے بہت آئیں گے، پریشانیاں بہت آئیں گی، جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔
میری محبت آسان نہیں ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور کے دانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائے، اور اللہ کے نبی کی نصیحت کو حضرت کعب نے بڑی اہمیت دی اور اپنے دامن میں اس کو رکھ لیا۔ بیمار ہو گئے، نظر نہیں آئے، کئی دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ میرا وہ پیارا صحابی غائب ہے۔ پوچھا آپ نے کیا ہوا، کہاں چلا گیا وہ کعب؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ وہ تو بیمار ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ پہنچے اور آپ عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بستر پہ حضرت کعب لیٹے ہوئے، آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم برداشت کر رہے ہو، صبر کا دامن تھام کے رکھے ہو۔ جیسے میرے نبی کی زبان سے نکلا ابشر یا کعب، حضرت کعب کی والدہ وہیں پر موجود تھی، فوراً کہنے لگی کعب اب تو جنتی ہو گیا، اب یہ کعب جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نہیں پہچانتے تھے کہ میرے پیارے صحابی کی ماں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کون عورت ہے جو اللہ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کس بنیاد پر بے آئینی ہی ان کو جنت کی بشارت تم دے رہی ہو سکتا ہے کچھ کیا ہو ایسا جو ان کے لیے نفع مند نہ ہو، جو ان کو نقصان پہنچا سکے۔ خاص طور سے کسی کو جنتی کہنا یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ آج کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی نیت سے مار دیا جاتا ہے۔ آج کے مسلمان شہید کے سرٹیفکیٹ دینے میں 1 منٹ بھی دیری نہیں لگاتا۔ شہید مطلب جنتی، وہ تو جنت میں جائے گا، وہ تو شہید ہو گیا۔ میرے نبی کے سامنے آپ کے پیارے صحابی کی والدہ نے کہا، اور وہ بھی نبی کے کہنے کے بعد، نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے کعب تم جنت میں جاؤ گے، جنتی ہو گئے، آپ نے بس کہا خوش رہو، بشارت ہو تمہارے لیے۔ ان کی والدہ نے کہا تو جنتی ہو گیا۔ پیارے پیغمبر نے ان کو روک دیا، منع فرما دیا۔ یہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے صحابی تھے۔ ان کے اور بھی واقعات ہیں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو انہوں نے محنت کر کے، مزدوری کر کے کھجوریں کھلائی ہے، اور ہم اور آپ کو کھانے کی ایک کھجور کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو شخص ایک کھجور کی اہمیت نہیں جانتا، اس کے پاس اگر ہزاروں ٹن آ جائیں گے تو اس کے حساب سے وہ ایک بوری بھی کم لگے گا، اس کو ضائع کر دے گا۔ جو ایک کو ضائع کر سکتا ہے، اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، وہ بوری کے بوری بھی ضائع کر سکتا ہے، کیونکہ اصل ہے اس دانے کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی قدر کرنا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک عورت آئی، مسکین عورت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مسکین عورت ہے، مسکین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مسکین اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ میرے دروازے پہ کھانے کے لیے آواز دینے لگی۔ میں نے نبی کے گھر کو ٹٹولا تو سوائے 3 کھجور کے کچھ بھی نہ ملا۔ میں نے 3 کھجوریں اس عورت کو دے دی، اور بھلا یہ ہو کہ 3 ہی وہ لوگ تھے، 3 کھجوریں دے دی۔ اس ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی اور ایک خود کھانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ بیٹیاں جو کافی دیر سے بھوک تھی، کھجور ملتے ہی کھا گئی۔ بچوں کو کھانے میں ٹائم نہیں لگتا جبکہ پہلے سے بھوکے ہوئے ہوں۔ ماں ابھی اپنی حصے کی کھجور کو 2 ٹکڑا کر ہی رہی تھی، اتنے میں بیٹیوں نے کہا امی جان ابھی پیٹ نہیں بھرا، پھر سے دیجئے۔ اب ان بچوں کو کیا معلوم کہ جیسے ہمیں بھوک لگی ویسے میری ماں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہوگی، اس کا بدن تو اور بڑا ہے، اس کو اور زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سارا منظر دیکھ رہی ہوں، کروں تو کیا کروں، اتنا ہی میرے گھر میں تھا۔ میں نے دیکھا اس ماں کو، اس نے اپنے حصے کی کھجوروں کو 2 ٹکڑے میں کیا اور پھر سے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، کھلا دیا۔ بیٹیوں نے کھا لیا، اس کے بعد وہاں سے واپس جانے لگی۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے دماغ میں وہ منظر گھوم رہا تھا۔ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، ایک عورت آئی تھی، اس کا یہ ماجرا ہوا، 3 کھجوریں میں نے دی، اس نے دونوں بچیوں کو کھلایا اور اپنے حصے کی کھجور کو بھی اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، اس عورت نے اپنے اس رحم دلی سے اور اپنی اس ممتا کی وجہ سے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اللہ رب العالمین اس عورت کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس زمانے کو پڑھے، نبی کے دور کو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ کھجوروں کی، وہ بھی ایک کھجور کی، ایک دانے کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ آج بھی وہی اہمیت ہے، اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ کیا پتا آج ہمارے پاس ہے کل نہ ہو، کیا پتا
آج اناج ہے کل نہ ہو، آج پھل ہے کل نہ ہو، قیمت اس کی سمجھنی چاہیے، قدر اس کی کرنی چاہیے۔ اسلام اس کی قدر کرنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اناج کو ضائع نہ کریں، کھانوں کو ضائع نہ کریں۔ علماء سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ شادیوں میں کھانے بڑھ گئے کیا کریں، فنکشن کے کھانے بڑھ گئے کیا کریں، ہوٹلوں کے کھانے بڑھ گئے کیا کریں؟ علماء نے جواب دیا کہ پہلا فرض تو ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھو تاکہ تم دوبارہ کھا سکو۔ آج فریج وغیرہ اسی لیے ہوتی ہے، اس کو حفاظت سے رکھو تاکہ دوبارہ کھا سکو۔ اگر تمہیں اس کی حاجت نہیں ہے تو محتاج لوگ جو ہوں ان کو دے دو۔ اگر محتاجوں کو نہیں دے سکتے ہو تو اس پرانے کھانے کو اور اس بڑے ہوئے کھانے کو جانوروں کو کھلا دو، چاہے جانور کو کھلانے کے لیے اس کھانے پر الگ سے آپ کو محنت کرنی پڑے، جیسے اس کو سکھانا پڑے یا اس کو کسی اور شکل میں تبدیل کرنی پڑے، وہ سارے خرچے برداشت کرو، لیکن ایک بھی دانے کو رائے گاؤ ضائع نہ جانے دو۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ آج کتنے کھانے ہم نالیوں میں پھینک جاتے ہیں، کتنی روٹیاں نالیوں میں چلی جاتی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، جب مسلمانوں کے شہروں پہ حملے ہوئے، مسلمانوں کی وہ بھی نوبت آئی ہے۔ شروع اسلام میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ظالموں نے دو پہاڑوں کے بیچ آپ کے پوری خاندان اور آپ کے ماننے والوں کو بند کیا ہے، پتے چبانے پڑے، پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کی میگنیوں کو چوسنا پڑا، اور تاریخ تو یہاں تک رقم کرتی ہے، بتاتی ہے ایک دور آیا جب عورتوں نے بھوکمری کی وجہ سے اپنے ہی بچوں کو ذبح کر کے کھا لیا، نعوذ باللہ منہ۔ اللہ کسی پر یہ غریبی کا دن یا بھوکمری کا دن نہ لائے۔ بڑی مشکل سے غریب، آج ہم جو کھانے کھاتے ہیں جہاں پر دشمنوں کے حملے ہیں، مسلمان ماں بیٹیاں بچے جو بھوک کی وجہ سے ترس رہے ہیں۔ آج جو ہمارے دسترخوان پہ کھانا گر جاتا ہے، ایک آدمی اس سے پیٹ بھر لے گا، لیکن اسے ہم نالیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جانوروں کو بھی کھلانا آدمی پسند نہیں کر رہا اس دور میں۔ اگر گرے ہوئے کھانے کو کوئی نہیں اٹھا کے کھاتا ہے، کچھ بھی وہ بہانہ کر لے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق علماء نے حکم لگایا ہے، ایسا شخص متکبر ہے، ایسا شخص گھمنڈی ہے، اس کے گھمنڈ کے لیے یہی کافی ہے کہ گرے ہوئے کھانے کو جو کھانے کے قابل تھا نہیں کھایا۔ اگر کھانے کے قابل نہیں ہے تب بھی اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اسے جانور کو کھلانا ہوگا۔ اور جانور کو کھلانے کے لیے اگر آپ کو اس کو سیو کر کے رکھنا پڑے، اس کو سکھانا پڑے، اس کو دوسرے شکل میں کنورٹ کرنا، وہ کنورٹ کرنا ہے آپ کو۔ اللہ یہی کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے تمام تر دعوتوں میں کھانے کی حفاظت کرو، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھلا دو، کوئی بھی دانہ ضائع نہ جانے پائے۔ نالیوں میں پھینکنے کی یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ ناشکری ہے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی۔ محتاجوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کھلا دو، ضائع نہ ہونے دو۔ اگر ہم نے ضائع کر دیا تو اللہ کی قسم کل اللہ ایک بھی دانے کے متعلق پوچھ سکتا ہے کہ تم نے اس دانے کو ضائع کیوں کیا تھا۔ اور پورے کے پورے ڈیگ کے ڈیگ اگر ہمارے نالیوں کے سپرد ہو گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بغیر زندگی نہیں، جس کی یہ اہمیت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی جج ہو اور اس کو بھوک لگی ہو تو بھوک لگنے کی حالت میں جج فیصلے نہ کیا کرے، کیونکہ بھوک لگنے کی وجہ سے دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ آج کھانے کی اہمیت ہم اور آپ جانتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی حالت کی اصلاح فرمائے، آمین۔